ونجارے آئے بلخوں گئے بخارے۔ میں عالم تصور میں صبح کے دھندلے سے اجالے میں 8-10 ریڑوں پہ مشتمل کاروان کو محبوب اور سلیمان کے باپ کی زمینوں سے نکلتے دیکھ رہا تھا۔ جانوروں کے گلوں میں بندھے گھنگرو اور ٹلیاں کپڑوں سے باندھی گئی تھیں تاکہ شور نہ ہو، اور ریڑھوں کے نیچے بندھی ہوئی لالٹینیں بھی گل تھیں۔ یہ قافلہ اپنی کستوری کی خوشبو کو اس کے انت سر کے پاس چھوڑے جا رہا تھا۔ ان کے چہروں کی ویرانی اور جیونے کے آئندہ جیون کی محرومی مجھ سے بھی دیکھی نہ گئی۔ میں وقت کی چلمن کو ذرا سا سرکا کر پگ ادھر کھسکا کر باہر نکل آیا۔ یہ تینوں چاروں ایک ڈھیری کے پاس کھڑے ہاتھ اٹھائے فاتح شریف پڑھ رہے تھے۔ میں بھی شامل ہو گیا۔ ٹبے سے اترتے وقت ہمارے قدم ایسے بوجھل ہو رہے تھے جیسے کسی نے من من کے بھاری پتھر ہماری پنڈلیوں سے باندھ دیے ہوں۔ پگڈنڈی پکڑی تو سلیمان بتا رہا تھا، خانہ بدوش صبح صبح ہی چلے گئے تھے۔ اس رات غصے اور پریشانی سے کوئی بھی ہمارے گھر نہ سویا اور نہ کسی نے کھانا کھایا۔ ساری رات اسی کشمکش اور پریشانی میں کٹی۔ اگلی صبح لوگوں نے اطلاع دی کہ ٹبہ خالی ہے، صرف ایک جھونپڑا ابھی تک وہاں کھڑا ہے۔ والد صاحب اور دادا نے تو رات ہی کو محبوب اور اس کی ضد پہ لعنت بھیج کر اس کی آخری خواہش کے طور پہ ٹبہ اسے بخش کر باقی تمام جائیداد اور خاندان سے آب کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اس گھر اور گاؤں میں محبوب اور کستوری کا ذکر نہ کرے۔ میں اور سرفراز اپنے ساتھ چند دوستوں کو لے کر والدین کو بتائے بغیر ٹبے پہ پہنچے۔ وہاں وہی عالم تھا جو اکثر میلہ اٹھ جانے کے بعد کھیت کھلیان یا میدان کا ہوتا ہے۔ ہر طرف گندگی اور بیکار اشیاء کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مشرقی کنارے پہ ایک جھونپڑا ابھی تک ثابت سالم اپنے ڈنڈوں باسوں پہ تنا کھڑا تھا۔ پردہ ہٹا کر اندر دیکھا تو جھونپڑی کی ہر چیز اس کے اندر موجود تھی۔ ایک قبر نظر آئی جو تازہ تازہ کھدی ہوئی تھی۔ یہ قبر دیکھ کر تو ہماری گھگی بن گئی۔ محبوب کے بارے میں برے برے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ الٹے پاؤں واپس گھر آئے، ساری بات والدین کو بتائی۔ ماں باپ تو آخر ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد چاہے کیسی ہی ہو وہ ہر دم اس کی خیر چاہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً گاؤں کے گورکن کو بلایا اور قبر کشائی کا حکم دیا۔ پورا گاؤں ٹبے کے اوپر نیچے جمع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے گھوڑے کھول لیے کہ خانہ بدوشوں کا پیچھا کر کے ان کو پکڑتے ہیں، مگر دادا نے منع کر دیا کہ پہلے قبر کو کھولو، دیکھو کہ اندر کیا ہے۔ قبر اتنی گہری نہیں تھی، یہ تو ایک عاشق نے کھودی تھی جس نے صرف اپنی خوشبو کو چھپانا تھا، اسے دبانا تھا اور اپنے سروں کے بھیدوں کو دنیا سے لکانا تھا۔ چند ٹاپے مٹی پتھر اوپر سے ہٹائے تو خوشبو شرناٹے مارتی ہوئی باہر امڑ آئی۔ ساتھ ہی ٹوٹی ہوئی بانسری بھی سامنے آ گئی۔ ہاتھوں سے مٹی صاف کی تو دونوں آسودہ سی مسکان لیے ہوئے پڑے تھے۔ دادا کے حکم کے مطابق یہیں ہاتھ روک دیے گئے، نکالی ہوئی مٹی واپس ڈال دی گئی، قبر برابر کر کے 2 بھاری پتھر اوپر رکھ دیے گئے۔ بڑوں کے حکم پہ نہ تو اپنے گھر اور نہ ہی گاؤں کے کسی گھر میں سوگ منانے کی اجازت ملی۔ نہ کوئی رونا دھونا ہوا، قل نہ دسواں، غسل نہ جنازہ، اور دعا کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ان کو کیا خبر کہ یہ سب کچھ تو دنیا داروں اور نیک نمازی شریعت کے پابند انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور جنہیں عشق نے مارا ہوتا ہے ان کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا۔ ٹبے کی دوسری طرف کے کھیت بھی ایسے بانجھ ہوئے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے بھی ہرا تنکا نہ اگانے کی قسم کھا لی۔ تب سے اب تک یہ ٹیلا، یہ سارے کھیت ویران اور سوگ کی حالت میں ہے۔ اب کم ہی کوئی اس طرف آتا ہے، ہم ہی ہیں جو دن میں ایک آدھ بار ادھر آ کر دیکھ بھال کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب ایک بات اور بتاؤ کہ اگر ہم یا ہمارے بندے اس ٹبے کو اپنے کسی جائز مقصد کے لیے استعمال کر لیں تو آپ کے والدین کی جانب سے کوئی پابندی تو نہیں ہوگی، یا ان کی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ سلیمان نے فوراً مجھے جواب دیا، بالکل نہیں، ہم ٹبے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری زمین ہماری ملکیت ہے۔ باقی رہی والدین سے اجازت کی بات، تو ان کی طرف سے اب اجازت ہی اجازت ہے۔ محبوب کے اس واقعے کے بعد انہوں نے تقریباً دنیا کے ہر کام سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب تو وہ ادھر کی ساری زمینیں مفت بوائی کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی بھی لینے کی حامی نہیں بھرتا۔ اکثر چاندنی راتوں کو یہاں بانسری کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور سانپ تو جیسے یہاں اگتے ہیں۔
ہر سال سینکڑوں سپیرے ادھر آتے ہیں اور سانپوں سے ٹوکریاں بھر بھر لے جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یہاں کبھی سانپ کاٹنے کی واردات نہیں سنی اور نہ ہی کوئی موت واقع ہوئی ہے۔ ادھر دوسری طرف کھیتوں میں جاؤ، دو چار سانپ ضرور دکھائی دے جائیں گے، اور ادھر ٹبے پہ انہیں دیکھ سکتے ہو۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ جگہ اس لحاظ سے بڑی خطرناک اور منحوس تھی، مگر میں بھی جو کام کرنے جا رہا تھا اس کے لیے تو اس سے بھی زیادہ خوفناک اور منحوس ترین جگہ درکار تھی۔ خیر، واپسی کا راستہ ایسی ہی ڈراؤنی اور انہونی سی باتیں سنتے سناتے کٹ گیا۔ گھر پہنچ کر بھی ہم سب اسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنے کے ساتھ ساتھ ٹبے پہ پیش کیے جانے والے ڈرامے کے لیے ہوم ورک بھی کرتے رہے۔ دوپہر تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد کھانا کھا کر ہم پھر سارے کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ ہمارے ساتھ کچھ سامان اور اوزار بھی تھے۔ سب سے پہلے ہم نے کھیتوں میں مویشی خانے کی ایک عرصہ سے بند کوٹڑی کو کھولا۔ وہاں کاٹ کباڑ میں بانس اور ٹبے والی جھونپڑی کے تپڑ اور ترپال پڑی ہوئی تھی۔ ہم سب سامان اور ضرورت کی دیگر چیزیں اٹھائے ٹبے پہ آ گئے۔ کستوری اور محبوب کے مرقد سے ذرا پرے ہم نے غلام رسول فوجی کو کھدائی پہ لگا دیا۔ باقی سارے بانس اور ستون گاڑنے پہ جٹ گئے۔ 2-2.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم نے اپنا مطلوبہ جھونپڑا اور 2 فٹ اونچا تھڑا تیار کر لیا۔ پرانے ہل کا ایک ٹکڑا اور بھینسوں کی چارہ کھانے والی پرانی لکڑی کی کھرلی، دونوں چیزیں زمین میں اس طرح سے گاڑ دی کہ ان کا کچھ حصہ باہر نظر آتا تھا۔ تھڑے پہ نماز پڑھنے کا بندوبست کر دیا گیا۔ بنجاروں کا پڑا ہوا کوڑا کرکٹ بھی سمیٹ کر ٹھکانے لگا دیا گیا۔ سپہر تک ہم نے قریب تمام کام جو ہو سکتا تھا مکمل کر لیا۔ عصر کی نماز ہم نے کھیتوں والے ڈیرے پہ پڑھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم نے ٹبے کا ایک اور چکر لگایا اور پھر گاؤں آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی سرفراز کی بیبے سے خوب ڈانٹے سنی کہ ہم لوگ سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، کھانے پینے کا ہوش نہ کپڑے لتے کا پتہ۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر ہم گھر سے باہر نہیں نکلے۔ آج ہم نے گھر والوں کو خوش رکھنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم نے انہیں پھر پریشان بھی تو کرنا تھا۔ سرفراز کی بیبے نے رات خدا جانے ہمیں دودھ میں کیا گھول کر پلا دیا تھا، جو ہوش ہی نہ رہا کہ زمین پہ ہیں یا آسمان پہ۔ ساری رات خوب گھوڑے بیچ کر سوئے۔ صبح اٹھ کر پہلا راؤنڈ کھیتوں کی جانب لگا۔ فراغت اور اجابت کے بعد نہائے دھوئے ہلکے سے ناشتے کے بعد ہوا خوری اور آوارہ گردی کے لیے دریا کی طرف رخ کر لیا۔ ظاہر ہے راستے میں مقدس ڈیرہ خواج خضر والا بھی پڑتا تھا، وہاں بھی پہنچ گئے۔ ابھی ہم ڈیرے سے باہر ہی تھے کہ ہماری آہٹ پا کر ایک مادہ خنزیر اور اس کے 6-7 بچے خوم خوم کرتے ہوئے ملنگوں کے ڈیرے سے نکلے اور ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے دریا کی جانب بھاگ گئے۔ صبح صبح یہ منحوس اور کریہ منظر دیکھ کر میری تو طبیعت مقدر ہو گئی۔ پھر خیال آیا کہ جس جگہ نہ نماز ہو نہ روزہ، مقدس ناموں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی توہین ہوتی ہو، اللہ کی بھولی بھالی مخلوق کو اللہ کے نام پہ لوٹا جا رہا ہو، وہاں خوک ہی پھریں گے، غزال اور طاؤس رقص فرما نہیں ہوں گے۔ ایک قہر کی لہر میرے اندر لہرا گئی۔ یک بارگی میرے منہ سے نکلا، اے ظاہر و باطن کے جاننے والے، بے شک توفیق اور ہدایت تیرے ہی در سے ملتی ہے۔ مجھ عاجز ناتواں اور بے وسائل اور میرے ساتھیوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان بے ہدایتوں اور دھوکے بازوں کے شر سے تیرے معصوم سادہ لوح بندوں کو بچا سکیں۔ بے شک تو نیتوں کا حال خوب جانتا ہے۔ پنڈ دا پیر، لسوڑیاں دی کھیر۔ گاؤں واپس آتے ہوئے میں نے یوں ہی سلیمان سے ان کے والد اور دادا سے ملاقات کرنے کا سرسری سا ذکر کیا۔ وہ تو جیسے میرے منہ سے لقمہ چھینتے ہوئے بولا، خان جی، میں تو کل ہی آپ سے کہنے والا تھا، بس یوں ہی ہمت نہ پڑی۔ جم آپ چلے میرے گھر، جیسا یہ سرفراز کا گھر ویسا وہ سلیمان کا گھر، ایک ہی بات ہے۔ کل ابا جی بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا دوست سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے، سنا ہے کہ بڑا قابل لڑکا ہے، کسی دن اسے کھانے پر بلاؤ، ذرا ہم بھی تمہارے دوست سے مل لیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آج رات آپ سب ہمارے گھر کھانا کھائیں، اس طرح سب کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور بات چیت بھی۔ میں چاہتا ہی یہی تھا کہ میں سلیمان اور محبوب مرحوم کے والدین سے ملوں،
محبوب کے طرز عمل سے جو ان کے دلوں میں مٹی بیٹھ گئی ہے اسے صاف کرنے کی کوشش کروں۔ ٹبا اور دیگر سونے جیسی فصلیں اگلنے والی قیمتی زمینیں جو محض کم علمی اور فضول ضد کی وجہ سے سیم اور تھور میں تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں ان کے خیالات اور ارادے بدلنے کا کوئی جتن کروں۔ ان کے دل اور دماغ میں ٹبے اور زمینوں کے اندر منحوس خطرناک سانپوں کی موجودگی ہی گھسی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے کوئی مزارع ان زمینوں کو ٹھیکے یا آدھے پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ کستوری کی خوشبو کی وجہ سے ارد گرد کے سانپ کیڑے مست ہو کر ادھر کا رخ کرتے تھے۔ کستوری کو مرے ہوئے کئی برس گزر گئے جبکہ خوشبو ہنوز زندہ تھی۔ ٹبے کے قرب و جوار میں کیڑے مکوڑے اور سانپ جب پہنچ جاتے تھے تو بے خود اور بے ہوش سے ہو جاتے، کسی کو ضرر پہنچانے کی ان میں سدھ بدھ ہی نہیں رہتی تھی، اور اگر وہ ایک مخصوص وقت کے اندر اندر وہاں سے نہ ہٹتے تو پھر وہ یہیں پہ پانی پتا ہو کر ختم ہو جاتے۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ کسی طرح سلیمان کے والدین اور گاؤں والوں کے دلوں سے یہ غلط قسم کے مفروضات، ڈر، خوف اور سانپوں کی دہشت نکلے، یہاں پھر وہی خوشگوار سا ماحول اور خیر و برکت کی فضا قائم ہو، اور وہی وقت لوٹ آئے جب کبھی بنجاروں کی آمد سے پہلے تھا۔ سلیمان کی دعوت رسمی طور پہ تھوڑی سی رد و قد کے بعد قبول کر لی گئی۔ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے ہم گاؤں کی سہ حدے پہ پہنچے تو میں نے بریک لگاتے ہوئے کہا، بھائی لوگو، آج گاؤں کے شمالی حصے کی طرف سے ہوتے ہوئے ٹبے تک، وہاں سے کھیتوں والے ڈیرے اور پھر واپسی۔ دراصل مجھے اندر ہی اندر بڑی شدت سے میراثی کا انتظار تھا جو للیانی خورد اپنے بہروپیے سانڈو پیراں دتے کو بما بکریاں لینے گیا ہوا تھا۔ یہ اپنے گاؤں کا دادا یعنی میراثی، اس کا سانڈو پیراں دتا، اس کی بکریاں، سارے کھیل کا دار و مدار انہی پہ تھا۔ اندر کہیں انجانے سے خدشات بھی سر اٹھا رہے تھے، پیراں دتا ملے نہ ملے، بکری کہیں مر کھپ یا ذبح نہ ہو گئی ہو، اس کے بچے کہیں بک بکا نہ گئے ہوں۔ اس قسم کے حالات میں بے شمار اچھے برے خیالات خود بخود ہی چلے آتے ہیں، اور انسان امید و بیم کے سمندر میں ابھرتا ڈوبتا رہتا ہے۔ ساحدے سے بائیں جانب مڑے تو سرفراز نے اپنی ٹانگ اڑانے کی عادت سے مجبور ہو کر مجھ سے آج روٹ بدلنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کھڑے ہو کر فوراً اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہاری معلومات میں اضافہ اور تمہارے علم میں برکت ڈالنے کی خاطر عرض کروں گا کہ ٹانگ اڑانا ٹانگ مارنے یا ٹانگ پھنسانے سے زیادہ خطرناک اور معیوب ہوتا ہے، لہذا براہ کرم آئندہ کبھی بھی میں جب تک 101 قدم چل نہ لوں مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرنا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑی گستاخی سے بولا، اچھا گرو جی مہاراج، ہم کتے کمینے کون ہوتے ہیں جو آپ سے کچھ پوچھ سکے؟ چلیے، اب تو ہمیں اس گاؤں کے مہامنتھ تک پہنچانے میں ہماری مدد کرو گے۔ وہ دور مینار دیکھ رہے ہو، وہ یقیناً ان کے کہیں قریب ہی رہتا ہوگا۔ وہ دیدے اٹھائے دور نظر آتے ہوئے میناروں کو تکنے لگا، پھر خشمگی نظروں سے مجھے ثابت نگلتے ہوئے دھاڑا، وہ گاؤں کی جامع مسجد کے مینار ہیں، اور وہاں اس کے قریب کوئی مہامنت نہیں رہتا۔ وہاں مسجد کے حجرے میں پیر ابو سلطان نوید الرحمن شکر گڑی رہتے ہیں، جو استغفر اللہ مہامنت نہیں بلکہ بڑے مولوی صاحب ہیں۔ مائی ڈیئر بے وقوف اور جاہل انسان، مہامنت کا مطلب بھی بڑے مولوی صاحب ہی ہے۔ زبان کوئی بھی ہو، مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ ویسے جس علاقے کا عالم فاضل خطیب مولوی جو بھی ہو، اگر وہ اپنے علاقے میں خواج خضر کی کشتی اور حضرت موسیٰ کی مقدس بکری جیسے فراڈیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے اگر اپنے میں وہ جرأت ایمانی نہیں پاتا تو پھر مہامند ہی کہلانے کا مستحق ہے۔ جب فوج کا سپہ سالار عسکری جرأت اور جذبے سے جدا ہو اور ملک و ریاست کا فرما روا علم و قوت، فراست اور آداب سیاست میں سیامی بلی ہو، خوف خدا سے بے خوف، مصلحت کوش، کناسان ہو، اور پھر جب اللہ کے دین اور اس کے گھروں کے رکھوالے اپنی ناک تلے ایسی بے دینی اور مقدس ہستیوں کی ایسی اہانت کو برداشت کر جائیں تو پھر جان لو کہ وہ فوج، وہ ملک و ریاست، وہ قوم و ملت، وہ شہر گاؤں یا محلہ ضرور اپنے ایسے انجام کو پہنچیں گے جس کا تذکرہ قلم زد کرتے وقت مورخ کی بغلوں اور انگلیوں میں بھی پسینہ آ جائے گا۔ سرفراز نے پھر ناگواری سے میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے، بھائی
خدا دے واسطے صبح صبح میرے اس خطا کے ساتھ ساتھ میری پچھلی اگلی ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دو۔ بچہ، تمہاری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کیا۔ اب ذرا تم بابا کی رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں پیر کیا نام بتایا تھا؟ ہاں، پیر عید القربان شکر گڑوی کے پاس لے چلو۔ ان کا نام ابو سلطان نوید الرحمان شکر گڑھی ہے، عید القربان شکر گڑوی نہیں۔ خدا کے لیے ان کے منہ پہ نہ کہہ دینا، وہ مولوی ذرا وکری ٹائپ کا ہے، میرا مطلب خاص شکر گڑھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھیا ویسے اللہ کا بندہ تو ہر وقت خوف الہی سے لرزتا رہتا ہے۔ رزق حلال کی پرورش سے ہڈیوں کی مٹھ ہوتا ہے، اس کا نام 2 لفظوں میں ختم ہو جاتا ہے، جیسے محمد دین، غلام رسول، محمد علی، عبداللہ وغیرہ۔ اور جس میں خدا کا خوف نہ ہو، جس کی کمر 28 انچ سے بڑی ہو، گردن تنی ہوئی، پیٹ توند نکلی ہو، حلوہ اور مرغا شوق سے کھاتا ہو، تو جان لو یہ شے قابل از مکتب مسجد نہیں۔ سرفراز نے میرے منہ پہ اپنا دیہاتی سا ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، اب پیر صاحب کے حجرے تک ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا۔ خدا کی قسم تم ایسا حرفوں کا بنا ہوا لپاٹیا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہاں پہنچو تو صحیح، وہی تمہاری چونچ کتریں گے۔ انہی چونچوں میں پیر صاحب کے حجرے پہنچے، جو مسجد کے ساتھ ہی ایک بے ڈھنگے سے کمرے پہ مشتمل تھا۔ باہر دیوار پہ ایک بڑے سے بورڈ پہ بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ پڑھ کر طبیعت بڑی بوجھل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت صاحب محض اس مسجد کے خطیب ہی نہیں بلکہ ایک حاذق طبیب بھی ہیں۔ بورڈ پہ نمایاں طور پہ ان کی طبی اسناد اور طب کے میدان میں ان کی کارہائے خدمات کا ذکر بھی تھا۔ اسی بورڈ پہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ طبابت کے علاوہ فن جراحت میں بھی یکتا ہیں۔ کھسکی ہوئی ہڈیاں، جوڑ، پرانے درد، اندرونی پھٹے پرانے پھپھولے، خفی چوٹیں، چڑھی ہوئی ناف، وجع المفاصل، درد شقیقہ، جزام، سرسام، اٹھرا، دل کا بیٹھنا، معدے کے سدے، فوتوں کا پانی، ہرنیا، بچھو، سانپ، باولے کتے کے کاٹے کا علاج، اور ماہر روحانیت تو وہ تھے ہی۔ کئی ایک جن ان کے قابو میں تھے، ہمزاد اور موکلات کو بلا کر اپنی اور دکھی بندوں کی خدمت کروانا ان کے معاملات میں سے تھا۔ نقش ایسا باندھتے تھے کہ کیا مجال، کوئی اس کا توڑ کر سکے۔ گنڈے، دھاگے، تعویذات، اور تو اور کسی کو بتایا ہوا وظیفہ یا چلہ جو اس کے لیے جوخم کا کام یا جان کا خطرہ ہوتا، مناسب ہدیہ لے کر خود ہی سر انجام دے لیتے۔ بورڈ پہ تحریر ایک مد کی روح سے یہ بھی ظاہر تھا کہ نکاح پڑھوانے کے علاوہ مناسب رشتے کروانے میں بھی ان کی خدمات سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ نومولود بچوں کے نام قرآن پاک اور زچہ بچہ کے ستاروں کی روشنی میں اور علم العادات کے باہمی ملاپ سے تجویز کیے جاتے ہیں۔ بورڈ پڑھتے پڑھتے میں ادموا سا ہو گیا، مگر بورڈ ختم ہونے پہ نہیں آ رہا تھا۔ خالی کونے بھی پر تھے۔ ہوا شافی، شک کرنا ایمان کی کمزوری ہے، پورے اعتماد اور یقین سے تشریف لائیں۔ بندے کا کام پانی دینا ہے، پھل پھول لگانا مالک کا کام ہے۔ سرفراز نے ہی مجھے دھکا دے کر آگے بڑھایا، ورنہ بورڈ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے سرفراز سے کہا، یار یہ شخص پیر ہے، مولوی ہے یا عمر و عیار ہے، اس کے طلسماتی زنبیل میں تو ہر دکھ کا درما اور ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ دروازہ کیا کھٹکھٹانا تھا، وہ تو کسی حریص ندیدے کی آنکھ کی طرح پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا۔ بس ذرا ٹاٹ کا پردہ ہٹانا پڑا۔ ناگا میرے نگاہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک گرانڈیل شخص پہ پڑی۔ عجیب للجلا پھولا ہوا کپا سا تھوبڑا، موٹی موٹی آبدار باہر پھٹی ہوئی مکار سی آنکھیں، پیلی نیلی اور سیاہ سی رنگت، بڑی سی چھابڑا قسم کی ہنا آلود سرخ داڑھی، موٹے موٹے ہونٹوں کی اوٹ میں ماس خور قسم کے خوفناک سے دانت۔ وہ قریب قریب آدھے پنڈ کے بچوں کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ تہبت کے اوپر صرف ایک میلا سا شلوکا پہننے کا تکلف کیا ہوا تھا۔ ہمارے خوف اور دہشت کے ہماری السلام علیکم ہمارے سائز کے مطابق خاصی نحیف سے نکلی، مگر اس جانب سے جیسے مارٹر کا فائر ہوا ہو۔ وعلیکم السلام، ایسا تنتنا اور دبنگی کی ہماری گھگی بن گئی۔ آؤ بچوں، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ 5-7 بچوں کو بھیڑ بکری کے بچوں کی طرح دیوار کی جانب ہکارتے ہوئے
ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس باڑے میں پہنچ کر واقعی پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے سرفراز اور سلیمان نے باری باری اپنے اپنے انداز میں میرا تعارف کروایا۔ اس دوران پیر صاحب ماشاء اللہ کہہ کر مجھے ایسی تحسین بھری نظروں سے تولتے رہے جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ بالشت بھر کا لوترا بلونگڑا شکل عمر سے تو ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال تعارف کے بعد انہوں نے کمال شفقت اور رغبت سے پیچھے رکھے ہوئے بڑے برتن سے بسان بھری ہوئی بلوئی ہوئی لسی پلائی۔ پھر مزید سلسلہ عنایات جاری رکھتے ہوئے الماری سے 3-4 چھوٹے چھوٹے کتابچے نکلوا کر ہمیں مرحمت فرماتے ہوئے فرمایا، گو ان کا ہدیہ شریف 8 آنے ہیں، مگر آپ کے تشریف لانے کی خوشی میں آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ یہ جیبی جنتری نما قسم کی کوئی چیز تھی، باہر کسی روزے کی تصویر، چاند ستاروں برجوں کے نقشے، اندر ایک حمد اور ایک نعت کے بعد ان کے مجرب ادویات، صدری نسخے، ٹوٹکے، ٹونے، علم رمل، جعفر کی روشنی میں مختلف ذائچے، عملیات اور وظیفوں کی تفصیل اور عملی طریقے، چاولوں کی سسری، سر کی لیکھیں، گھر کے چوہے، کووں بلیوں سے نجات کے طریقے، مرغیوں کے رانی کھیت اور وافر انڈے حاصل کرنے کا طریقہ، اپنی مقامی مسجد کے امام کا احترام اور اکرام اور اس کی خدمت کرنے کا اجر عظیم۔ کتابچہ کیا تھا، کسی انسائکلوپیڈیا کا نالائق اور ناجائز بچہ تھا۔ کتابچوں کو بڑے احترام سے وصول کرنے کے بعد میں نے عرض کی کہ میں ایک ضروری مسئلے پہ آپ کے قیمتی مشورے کا خواہاں ہوں۔ اس وقت تو آپ مصروف ہیں اور میں خاص طور پر ان نونہالوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پیر صاحب نے مجھے بڑی گہری نظروں سے تولتے ہوئے جواب دیا، کوئی خاص یا کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو ابھی باہر چل کر سن لیتے ہیں، دوسری صورت میں آپ ظہر کی اذان سے پہلے یہاں آ جائیں، تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ میں ظہر سے پہلے پہنچنے کا وعدہ کر کے چلا آیا۔ ہم باہر نکلے تو سرفراز نے پوچھا، یار خان تم ان سے کیا مشورہ چاہتے ہو؟ میں نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، تم گاؤں والوں نے مکھن، دودھ اور لسیاں پلا پلا کر اسے بندے سے بھاؤ بلا بنا دیا ہوا ہے، آخر اس سے بھی کوئی کام تو لینا چاہیے۔